بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقے۔ ان 6 طریقوں سے آپ کا بچہ ضدی نہیں بلکہ فرما بردار ہوگا، ڈرپوک نہیں بلکہ پر اعتماد ہوگا، وہ آپ سے دور نہیں بلکہ آپ کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں سے نمبر 1 یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں یا زور سے ڈانٹتے ہیں تو اس لمحے میں آپ کا بچہ آپ سے کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کے دل میں آپ کا خوف بیٹھتا ہے یا آپ کی عزت؟ کیا وہ آپ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے یا ایک ایسا شخص جو اس کے جذبات کو توڑ رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم میں سے اکثر کبھی غور نہیں کرتے۔ دنیا میں ہر جیرو کو اپنی عزت نفس عزیز ہے۔ جیسے ہمیں اپنی عزت عزیز ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کی قدر کی جائے، ویسے ہی بچے بھی اپنے اندر عزت نفس رکھتے ہیں۔ وہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، لیکن ان کے دل بھی اتنے ہی نازک ہیں جتنا کسی بڑے انسان کا۔ ایک چھوٹا سا سخت جملہ، ایک معمولی سا تھپڑ ان کے دل پر ایسی خراش ڈال دیتا ہے جو برسوں تک انہیں یاد رہتی ہے، اور یہی چیز ان کے کردار اور رویے میں ضد، چڑچڑاپن اور دوری پیدا کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بچے کو مارنے کے بعد وہ بظاہر خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن دل میں وہ آپ کے خلاف نفرت کا بیج بو دیتا ہے۔ آپ کی بات وہ زبان سے تو مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ وہ تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے رشتے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا سبق دینے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ہم آپ کو یہ راز بتائیں گے کہ بچے کو مارے بغیر، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر بھی آپ اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہر بات۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 خزانے ملنے والے ہیں جو آپ کے اور آپ کے بچے کی زندگی کو بدل دیں گے۔ سوچیں، اگر آپ کا بچہ آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کے ساتھ آپ کی بات مانے تو کیسا ہو؟ اگر وہ آپ کا اپنا دوست سمجھے، اپنا سہارا سمجھے، اپنا رہنما سمجھے، تو یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بچہ جو مارتے وقت آپ کے قریب آنے سے جھجکتا تھا، وہی بچہ آپ کی باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے، وہ 6 بہترین طریقے کون سے ہیں؟ وہ 6 راز کیا ہے جنہیں اپنانے کے بعد آپ کا بچہ ضدی نہیں بلکہ فرما بردار، ڈرپوک نہیں بلکہ پر اعتماد، اور دوری نہیں بلکہ قریب ہو جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 6 اصولوں پر بات کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ 6 اصول صرف باتیں نہیں، یہ آزمودہ طریقے ہیں۔ وہ طریقے جو نفسیات نے ثابت کیے، اور وہ طریقے جو کامیاب والدین نے اپنی زندگی میں اپنائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت آنے والی نسلوں کو کامیاب بنائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے رات کے کھانے کے بعد خالی برتن ٹیبل پر چھوڑ دیے۔ ماں سارا دن کے کام کاج سے تھکی ہوئی تھی۔ اس کی نظر جب ٹیبل پر پڑی تو غصہ آ گیا اور اس نے بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ بچی کے ننھے سے دل پر گہری چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی بستر پر جا لیٹی۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا میری یہ چھوٹی سی بھول اتنی بڑی تھی کہ ماں نے مجھے تھپڑ مار دیا؟ وہ روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات گہری ہوئی، ماں بھی سو گئی، لیکن نیند میں ایک خوفناک خواب نے اسے ہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی غصے اور رنج کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ ہر گلی، ہر کونے، ہر راستے میں اپنی بچی کو ڈھونڈتی ہے مگر کہیں نہیں ملتی۔ ماں کے دل پر قیامت گزر جاتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے، بیٹی کہاں ہو، واپس آ جاؤ۔ آنسوؤں میں ڈوبی ماں روتے روتے بے حال ہو جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیٹی پرسکون نیند سو رہی ہے۔ ماں کے دل پر گرزا طاری ہو جاتا ہے، فوراً اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی ہے، ماتھا چومتی ہے اور دھیرے سے کہتی ہے، بیٹا آئندہ کھانا کھانے کے بعد برتن ٹیبل پر مت چھوڑا کرو۔ اور یاد رکھو، جو بات ماں باپ یا استاد پیار سے سمجھائیں اس کو غور سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بیٹی کی آنکھوں میں مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ماں کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 1، پیار بھرے الفاظ اور لہجہ۔ محترم والدین،
کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچے والدین کی صرف بات نہیں سنتے بلکہ ان کے لہجے کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ بچہ اگر چھوٹا ہے تو وہ الفاظ کے معنی شاید پوری طرح نہ سمجھے، مگر آپ کے لہجے کی سختی یا نرمی فوراً اس کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات دل سے مانے تو آپ کے الفاظ اور لہجہ ہمیشہ پیار بھرا اور نرمی سے بھرپور ہونا چاہیے۔ پیار بھرے الفاظ بچوں کے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں بیٹا مجھے تم پر بھروسہ ہے یا تم یہ کر سکتی ہو، تو بچہ نہ صرف آپ کی بات مانتا ہے بلکہ اندر سے خوش اور مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور سخت الفاظ استعمال کریں تو بچہ آپ کی بات مان بھی لے گا لیکن دل میں خوف اور بوجھ لے کر۔ ایسا بچہ وقت کے ساتھ ضدی اور باغی ہو سکتا ہے۔ نرم لہجہ بچے کو احساس دلاتا ہے کہ اس کے والدین اس کے خیر خواہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک نہیں کرتا اور آپ چیخنے کے بجائے یہ کہیں بیٹا تم بہت ذہین ہو، اور آج محنت کرو گے تو کل اور آگے بڑھو گے، تو بچہ آپ کی بات خوشی سے مانے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اعتماد بچے کو شیشے کی طرح نرم لیکن سونے کی طرح قیمتی بنا دیتا ہے۔ پیار بھرے الفاظ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر احساس محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ بچہ اپنے والدین کو محض ڈرنے والے لوگ نہیں بلکہ سہارا دینے والے دوست سمجھتا ہے۔ جب وہ زندگی میں مشکل کا سامنا کرے گا تو وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کے پاس سختی نہیں بلکہ سکون ہے۔ ایسے تعلقات والدین اور بچوں کے درمیان مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں، طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہاں ایک حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے، بچے وہی لہجہ آگے دوسروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو وہ والدین سے سنتے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ نرم ہوگا تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی اور دوستوں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرے گا، لیکن اگر گھر میں ہر وقت چیخنے چلانے کا ماحول ہوگا تو وہ بھی ویسا ہی رویہ اپنائے گا۔ گویا آپ کا لہجہ صرف آپ کے بچے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پورے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے۔ آخر میں والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ادب اور محبت سے آپ کی بات مانے تو اپنی گفتگو کو پیار کے موتیوں سے مزین کیجیے۔ سختی وقتی طور پر خاموشی دلا دیتی ہے لیکن محبت ہمیشہ کے لیے دل جیت لیتی ہے۔ یاد رکھیں بچے کے دل کا دروازہ کھولنے کی سب سے بڑی چابی ہے پیار بھرے الفاظ اور نرمی سے بھرا ہوا لہجہ۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 2، مثبت انعام۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے جیسے نماز پڑھنا، ہوم ورک مکمل کرنا یا بڑوں کا احترام کرنا تو اکثر والدین اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بچے محبت اور تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھے کام پر والدین خوش ہوتے ہیں تو وہ بار بار وہی کام دہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک وقت پر مکمل کرے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہے شاباش بیٹا تم نے آج کمال کر دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ تعریف بچے کے دل میں خوشی جگاتی ہے اور وہ اگلی بار اور بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیے مثبت انعام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار تحفے دے بلکہ ایک دعا، ایک پیار بھرا جملہ یا تھوڑی سی توجہ ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 3، واضح قواعد اور معمولات۔ جب بچے کو یہ نامعلوم ہو کہ کس وقت کیا کرنا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کنفیوز ہونے سے ضد، رونا اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ عشاء کی نماز کے بعد ہوم ورک کرے تو اسے یہ اصول روزانہ یاد دلائیں اور اسی معمول پر قائم رہے۔ جب بچے کے لیے زندگی کے اصول واضح ہوں تو وہ ضد کم کرتا ہے اور خود بخود ڈسپلن سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے والدین کو بھی انہی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ بچے باتوں سے زیادہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں سے نمبر 4، زیادہ تر والدین بچوں کو صرف حکم دیتے ہیں یہ کرو وہ مت کرو چپ ہو جاؤ۔ یہ انداز وقتی طور پر تو کام کرتا ہے لیکن وقت کے ساتھ بچہ ضدی اور باغی بن جاتا ہے۔ اس کے بجائے بچے کو چھوٹے فیصلوں کا اختیار دے۔ مثال کے طور پر کہے بیٹا تم ہوم ورک پہلے کرنا چاہتے ہو
یا کھانے کے بعد۔ اس طرح بچہ سمجھے گا کہ اس کی رائے کی بھی اہمیت ہے اور وہ خوشی سے آپ کی بات مانے گا۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں سے نمبر 5، فعال سننا اور ہمدردی دکھانا۔ والدین چاہتے ہیں کہ بچے ان کی بات سنیں، لیکن اکثر والدین خود بچوں کی بات کو پوری طرح نہیں سنتے۔ جب بچہ اپنی پریشانی بیان کرے تو اسے سنجیدگی سے سنیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس کے جذبات کو اہمیت دیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کہے امی میرا دوست مجھ سے بات نہیں کر رہا، تو فوراً یہ نہ کہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو، بلکہ یوں جواب دے تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارا دوست تم سے بات نہیں کر رہا۔ یہ جملہ بچے کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی پریشانی آپ کے لیے اہم ہے۔ جب بچے کو یقین ہو جائے کہ والدین اس کی بات سمجھتے ہیں تو وہ والدین کے قریب ہو جاتا ہے اور ضد چھوڑ دیتا ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 6، پرسکون اور مستقل سزا یا وقفہ۔ والدین اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو فوراً غصہ دکھانا اور ڈانٹ دینا ہی حل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ میں دی گئی سزا بچے کے دل میں بغاوت اور دوری پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں آخری اور نہایت مؤثر طریقہ ہے پرسکون اور مستقل سزا یا وقفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی غلطی پر چیخنے چلانے یا مارنے کے بجائے ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں بچہ اپنے رویے پر سوچ سکے اور والدین بھی سکون سے اس کی اصلاح کر سکے۔ وقفہ یا ٹائم آؤٹ ایک بہت کامیاب طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر بچہ بار بار کسی چیز پر ضد کر رہا ہے یا دوسروں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اسے سخت لہجے میں نہیں بلکہ نرمی سے کہیں ابھی تم 5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھو اور سکون سے سوچو۔ یہ 5 منٹ بچے کے لیے موقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے اور والدین کی غصے کے بجائے اپنی غلطی سے سبق سیکھے۔ اس دوران والدین بھی پرسکون رہتے ہیں تاکہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کے عمل کے نتائج ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سزا یا وقفہ پرسکون اور مسلسل ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ نے ایک بار طے کیا کہ غلطی رویے پر 5 منٹ کا وقفہ ہوگا تو ہر بار یہی اصول اپنائیں۔ کبھی ایک دن سختی کریں اور دوسرے دن بالکل نظر انداز کر دیں تو بچہ الجھ جائے گا اور وہ آپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لے گا۔ مستقل مزاجی بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ اچھے اور برے رویے کے واضح نتائج ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بچے کی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مار پیٹ اور چیخو پکار کے برعکس پرسکون وقفہ بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کی غلطی برا عمل تھا، وہ خود برا نہیں ہے۔ یہ فرق بچے کی شخصیت کو سنوارنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ 6 اصول اگر آپ مستقل مزاجی سے اپنائیں تو آپ کا بچہ نہ صرف آپ کی بات مانے گا بلکہ زندگی میں ایک بااعتماد، خوش اخلاق اور کامیاب انسان بنے گا۔ یاد رکھیں، مار پیٹ وقتی حل ہے لیکن پیار، اعتماد اور حکمت عملی ہمیشہ کے لیے دل جیت لیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے، انہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما اور ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔